وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآت المال على حبه. نظر آگے جی سب یہ آیت نمبر 177 کے درمیان سے ہے. جس طرح کل ہم نے پڑھا کہ سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح، تو جہاد شروع کیا جائے تو مجاہد کو اپنے نفس کی اصلاح کرنی چاہیے. تو صرف مجاہد ہی نہیں، ہم سب نے اپنے نفس کی کیا کرنی ہے؟ اصلاح کرنی ہے. اور یہ 10 صفات کا ذکر فرمایا کہ ان 10 صفتوں والا تربیت والا ہے. جس کے پاس یہ 10 صفتیں موجود ہیں وہ سمجھو کامل اور مکمل تربیت والا ہے. 5 صفتیں جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ تھا کہ اللہ پر ایمان لانے والا ہو، آخرت کے دن پر ایمان لانے والا ہو، ملائکہ پر، کتابوں پر اور تمام نبیوں پر ایمان لانے والا. آگے 6، 8 اور 9 اور 10 صفت، ان کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، جوارح کے ساتھ ہے، اعضاء کے ساتھ ہے. ان میں پہلی صفت یہ ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ دے دے اپنا مال باوجود اس مال کے محبوب ہونے کے، اس مال کی محبت کے باوجود دے دے. کس کو؟ قریبی رشتہ داروں کو. قریبی رشتہ داروں کا بھی حق ہے. والیتامہ اور یتیموں کو، والمساکین اور جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں اور وہ سوال بھی نہیں کرتا. وابن السبیل اور مسافر کو. مسافر اگرچہ وہ کروڑ پتی کیوں نہ ہو لیکن یہاں وہ سفر پر ہے، اس کے پاس اگر سہولت میسر نہیں ہے. آج کل تو تقریباً سہولت سفر میں بھی میسر ہوتی ہے. بینک سے بندہ نکال سکتا ہے، ایزی پیسہ سے بندہ منگوا سکتا ہے، اور بھی کئی سہولتیں موجود ہوتی ہیں. لیکن ایسا مسافر ہے کہ پیچھے تو اس کے پاس بہت سارے پیسے ہیں لیکن سفر کی وجہ سے کچھ پاس نہیں ہے، اس کو بھی آپ مال دے سکتے ہیں. والسائلین، میں نے کل بتایا تھا کہ مسکین اور سائل میں یہ فرق ہے کہ مسکین جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، سائل جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ مسکین مانگتا نہیں ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور سائل اس کے پاس بھی کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں لیکن وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ کیا کرتا ہے؟ پھیلا دیتا ہے، بیکاری بن جاتا ہے. وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں مال دے دے. کس میں؟ گردنیں چھڑانے میں. اس کا 2 مطلب ہے کہ جس طرح پہلے زمانے کے اندر لوگ غلام ہوتے تھے تو کسی غلام کو آزاد کروا دے. یہ گردن مراد پورا جسم غلام ہے تو اس کو کیا کر دے؟ آزاد کروا دے. یہ بھی ٹھیک ہے. اور آج کل کی اصطلاح میں کہیں تو قیدیوں کو چھڑا دے، قیدیوں کو چھڑا دے، ان کی ضمانتیں کروا دے، جو پیسے بھرنے ہیں وہاں بھر دے. دوسری صفت وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے والا، نماز قائم کرنے والا ہو. وَآتَ الزَّكَاةَ، اوپر نفلی صدقہ کا بیان تھا، یہاں فرضی صدقہ کا بیان ہے کہ زکوٰۃ بھی ادا کرنے والا ہو، زکوٰۃ بھی ادا کرنے والا ہو. چوتھی صفت وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، وعدے پورے کرنے والا، اپنے وعدوں کی ایفا کرنے والا، پورا کرنے والا. کون سے وعدے؟ فیما بینہم و بین اللہ تعالی، جو ان کے درمیان اور اللہ کے درمیان، بندے اور اللہ کے درمیان جو وعدے ہیں. وفیما بینہم و بین الناس، اور اس کے اور لوگوں کے درمیان جو وعدے کیے ہیں. گویا مطلب یہ ہے کہ وہ وعدے جو شریعت کے موافق، جو شریعت کے موافق ہوں. ایسے وعدے کہ جو شریعت کے مطابق نہیں ہیں ان کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے. اذا عاہدوا، جب وہ وعدہ کر لیں. والصابرین، 5ویں صفت صبر کرنے والے ہوں. فی البأساء والضراء، مالی تکلیف میں، والضراء اور جانی تکلیف. دونوں کا معنی تکلیف ہے لیکن اصطلاح میں اس کا فرق یہ بیان کیا ہے، عربی ہے کہ عربی میں بأسا کہتے ہیں مال کی تکلیف جسے پہنچے،
مال کی تکلیف سے کیا مراد ہے کہ آپ کا مال ضائع ہو گیا. آپ کا مال کیا ہو گیا؟ گاڑی تھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، فیکٹری تھی جل گئی، دکان تھی کسی نے لوٹ لی، آپ کا مال ضائع ہو گیا. اس میں صبر کرنے والا، اس میں کیا ہو؟ صبر کرنے والا. والضراء، اور جانی تکلیف، کوئی فوت ہو گیا، اپنی جان کو تکلیف پہنچ گئی، کوئی زخم وغیرہ پہنچ گیا، تو اس میں بھی کیا ہو؟ صبر کرنے والا. وحین الباس، اور لڑائی کے وقت، اور لڑائی کے وقت بھی صبر کرنے والا ہو. وقت القتال، جس وقت قتال جاری ہو اس وقت بھی صبر کرنے والا ہو، اور جس وقت دشمنوں سے ملاقات ہو اس وقت بھی کیا کرنے والا ہو؟ صبر کرنے والا ہو. اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں سچے، یعنی انہوں نے اپنی نیکی سچ کر دکھائی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی لوگ پرہیزگار ہیں یعنی متقی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، تو میں نے بتایا تھا کہ جہاد کی 3 منزلیں اور 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ نفس کی اصلاح، اس کے لیے 10 صفتیں اور 10 قانون سمجھے ذکر فرما دیے. اور اب یہاں سے دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے ملک کی اصلاح. ملک کی اصلاح، تو اس کے لیے پہلا قانون کیا تھا؟ قصاص، ظالم سے قصاص لی جائے. اس کو اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، تم پر فرض کر دی گئی ہے، لکھ دی گئی ہے قصاص یعنی برابری، فی القتل، مقتولوں کے بارے میں. مقتولوں کے بارے میں قصاص کیا کر دی گئی ہے؟ فرض کر دی گئی ہے. الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے، والعبد بالعبد، غلام بدلے غلام کے، والانثى بالانثى، اور عورت بدلے عورت کے. فمن عفی له من اخیہ، بس جس کو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی جانب سے شیء، کوئی چیز، فاتباع بالمعروف. اس آیت کو سمجھیے پہلے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم پر قصاص کو فرض کر دیا گیا. تو پہلے یہ سمجھیں کہ یہ حکم کسی عام بندے کو نہیں ہے، یہ حکم حکومت کو ہے، قاضی کو ہے. کس کو ہے؟ حکومت اور قاضی کو ہے. یا یہ حکم قاتل کو ہے. قاضی اور حکومت کو یہ حکم ہے، حاکم کو یہ حکم ہے کہ بھائی اس قاتل سے کیا کیا جائے؟ قصاص لی جائے، اس سے بدلہ لیا جائے. اور قاتل کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کرے، وہ اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کرے. ہر ایک بندے کو اس کی اجازت نہیں ہے. یہ حکومتی کاموں میں مداخلت کرنے کی ہر بندے کو اجازت نہیں ہے. اب یہ نہیں کہ بھائی کوئی قتل ہو گیا تو میں انصاف کے لیے کھڑا ہو جاؤں اور میں قصاص لینے کے لیے کھڑا ہو جاؤں. اس سے معاشرے میں دشمنیاں جنم لیں گی. ہر کوئی کہے گا بھائی میں اس سے بدلہ لے رہا ہوں، اور وہ اپنی دشمنی کی وجہ سے وہ کیا کر دے گا؟ نقصان پہنچا دے گا. تو فرمایا مقتولوں میں تمہارے لیے قصاص کا حکم. کس کا حکم ہے؟ الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے. کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود و نصارہ آباد تھے اور اس سے پہلے جو نظام چلتا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی ایسے غلام نے قتل کر دیا ہے کہ وہ غلام کسی بڑے لوگوں کا غلام ہے، یعنی معاشرے میں جو لوگ بڑے کہلاتے ہیں، مالدار کہلاتے ہیں، ان کا غلام ہے، اس نے کسی کو قتل کر دیا ہے، تو وہاں تو یہ ہوتا تھا کہ بھائی اب اس کی جگہ کیا کر دو؟ پیسے لے لو اور اس کی جان چھوڑ دو. لیکن اگر کوئی رذیل قسم کا غلام ہے تو اب اس نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو وہاں یہ ہوتا تھا کہ بھائی اس کو بھی کیا کر دو؟ قتل کر دو. یا بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کہ قتل تو کس نے کیا؟ غلام نے کیا، لیکن وہ غلام کون تھا؟ بڑے لوگوں کا غلام تھا. اس کے بدلے میں کسی آزاد کو قتل کر دیا. آزاد نے قتل کر دیا، اس کے بدلے میں کسی غلام کو قتل کر دیا. غلام نے قتل کیا، کسی آزاد کو قتل کر دیا. کسی عورت کے ہاتھ سے قتل ہوا، اس کے بدلے میں کسی مرد کو قتل کر دیا. مرد کے ہاتھ سے اور کسی کا قتل ہوا تو کسی عورت کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا. فرمایا ایسے نہیں ہے، آزاد بدلے آزاد کے، غلام بدلے غلام کے. یعنی جس غلام کو جس غلام نے قتل کیا ہے اسی غلام کو بدلے میں قتل کیا جائے، اسی غلام کو قتل کیا جائے گا. اور اگر کسی غلام کو آزاد نے قتل کیا ہے تو بدلے میں اسی آزاد ہی کو قتل کیا جائے گا، اسی آزاد ہی کو قتل کیا جائے گا.
اور کسی مسلمان نے کسی ذمی کو قتل کیا، ذمی جانتے ہیں ہے تو کافر لیکن ہمارے ملک میں رہ رہا ہے، فدیہ دے کے ٹیکس ادا کر رہا ہے، آج کل کی اصطلاح میں وہ ٹیکس دے رہا ہے، تو اس ذمی کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے، اس ذمی کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اس کو اگر کسی مسلمان نے قتل کر دیا ہے تو اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی حربی مسلمان ہے، یعنی ایسے ملک جو کافروں کے ملک ہیں، ان کے ساتھ ہماری ویسے ہی دشمنی ہے، ان کا کوئی کافر قتل ہو گیا مسلمان کے ہاتھ سے تو وہاں مسلمان سے پھر قصاص نہیں لیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ امریکہ ہے، روس ہے، یہ اس طرح کے جو ممالک ہیں تو یہ ہمارے کیا ہیں؟ دشمن ہیں، یہ کافروں کے ملک ہیں۔ ان کا کوئی بندہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا تو پھر مسلمان سے قصاص نہیں لیا جائے گا، لیکن وہی کافروں کے لوگ، یعنی وہی ہندو، جس طرح ہمارے ملک میں آباد ہیں، ہندو آ کے آباد ہیں، عیسائی آباد ہیں، اس طرح اور کتنے لوگ آباد ہیں، لیکن وہ ہمارے ملک کے اندر رہ رہے ہیں، وہ جزیہ دے رہے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں، ان کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں ہمیں مسلمانوں میں سے بھی قتل، جس نے قتل کیا اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو فرمایا جو پہلے کام چلتا تھا کہ ایک کے بدلے دوسرے کو، دوسرے کے بدلے تیسرے کو، کسی رذیل آدمی کو اٹھا کے قتل کر دیا، ایسے نہیں چلے گا۔ الحر بالحر، آزاد کو بدلے اسی آزاد کے قتل کیا جائے گا جو اس کا قاتل ہے، اور والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے اسی غلام کو قتل کیا جائے گا جو اس کا قاتل ہے، والانثى بالانثى، عورت کو بدلے اسی عورت کے قتل کیا جائے گا جو اس کی کیا ہے؟ قاتل ہے۔ فمن عفی له من اخیہ شیء، ایک تو یہ ہے کہ بھائی قصاص لیا جائے، اس کو کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قتل نہ کیا جائے بلکہ کیا کیا جائے؟ معاف کر دیا جائے۔ کیا کر دیا جائے؟ معاف کر دیا جائے۔ یہاں ایک بہت بڑی ہم سے غلطی ہوتی ہے معاشرے کے اندر، پتہ نہیں آپ کے ہاں یہ ہے یا نہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ بعض اوقات جرگے ہوتے ہیں، جو قوم کا وڈیرا ہوتا ہے، علاقے کا بڑا ہوتا ہے، وہ جرگہ کروا دیتا ہے، صلح کروا دیتا ہے۔ اب جب صلح ہو گئی تو بس کہتے ہیں جی معاملہ کیا ہو گیا؟ ختم کر، ٹھیک ہے قتل ہو گیا، ٹھیک ہے معافی تلافی ہو گئی، کام ختم ہو گیا۔ لیکن یہ معافی تلافی پہ کام ختم نہیں ہوتا، معافی تلافی پہ کام ختم ہو، معاف کر دیا، تیری جان بچ گئی، اس کی دیت ادا کرنا ضروری ہے۔ دیت ادا کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ وہ دیت کا الگ مسئلہ ہے، بھائی کتنے بنتے ہیں وہ تو موقع آئے گا اور فقہا جس طرح بتائیں گے اس ترتیب، یعنی حالات کے مطابق بتائیں گے، لیکن یہ ہے کہ دیت ادا کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ معافی بھی، اور معافی کے بدلے کہ بھائی وہ جو قاتل ہے وہ کیا کرے؟ مقتول کے ورثاء کو دیت ادا کرے، پیسے دے، جب پیسے دے گا تو تب یہ کام شریعت کی طرف سے کیا ہوگا؟ پورا ہوگا۔ فرمایا فمن عفی لہ، یہاں قرآن کے الفاظ پر غور کریں، فمن، من سے مراد وہ قاتل ہے، وہ قاتل عفی لہ جس کو معاف کر دیا گیا، من اخیہ اس کے بھائی کی جانب سے، شیئن کوئی چیز اس کو معاف کر دی، من اخیہ یہ کہہ دیا کہ یہ قاتل بھائی ہے، اس کا معاف کر، جس کو قتل کیا وہ اس کا کیا تھا؟ بھائی تھا۔ یہ بھائی چارگی بتا رہے اسلام کہ تم آپس میں تو بھائی بھائی تھے، کیوں قتل کر رہے ہو؟ قتل کر دیا ہے، اب وہ تمہارا بھائی ہے، اس کو اگر تم نے معاف کر دیا، شیئن کوئی چیز یعنی خون وغیرہ، فاتباع بالمعروف تو اس کا پیچھا کرنا ہے اچھے طریقے سے، دستور کے مطابق، شریعت کے مطابق دیت کا کیا کرنا ہے؟ مطالبہ کرنا ہے، اب تنگ نہیں کرنا۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، قاتل کو یہ حکم ہے کہ ادا کرے دیت اس کی طرف، بِإِحْسَانٍ اچھے طریقے کے ساتھ، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ، یہ جو قتل کے بعد، یہی حکم تو یہ تھا کہ بھائی اس قاتل کو کیا کر دو؟ قتل کر دو، اب قتل نہیں کیا، قتل معاف ہو گیا ہے، اس کی جگہ قصاص دے دو، دیت دے دو، یہ حکم آ گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو میں نے دیت کا حکم تمہیں دیا ہے نا، تخفیف من ربکم، یہ آسانی ہے تمہارے لیے تمہارے رب کی جانب سے۔ قاتل کی جان بچ گئی ہے تو یہ اللہ کی جانب سے کیا ہے؟ تمہارے لیے آسانی ہے، ورحمت، اور رحمت ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك، اور جس نے زیادتی کی اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ زیادتی سے کیا مراد ہے؟ بھائی قاتل کو معاف کر دیا، شریعت نے، کورٹ نے فیصلہ کر دیا، جرگے نے فیصلہ کر دیا، معاف ہے بھائی، دیت دے دو، تیری جان کیا ہوگی؟ چھوٹ گئی۔ اب قاتل بے غم ہو گیا کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارا تو صلح ہو گیا ہے، معافی تلافی ہو گئی ہے، میں نے پیسے دے دیے ہیں۔ اس کے بعد زیادتی کا کیا مطلب کہ اب جو مقتول کے ورثاء تھے انہوں نے دیکھا ایک قاتل بالکل بے غم ہو گیا، اٹھا کے اس کو ٹھوک دیا،
یہ کیا ہے؟ زیادتی ہے، یہ زیادتی نہیں کرنی۔ جس نے یہ زیادتی کی فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، یہ قصاص کا حکم آیا کیوں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے قصاص کے اندر حیات، خوشحال زندگی ہے۔ اب یہ بھی بندہ سوچے نا کہ بھائی ایک تو قتل ہو گیا، اب اس کے بدلے دوسرے کو قتل کر دیا جائے گا۔ پہلے ایک جان گئی تھی، آپ کتنی جانیں چلی گئی؟ 2 جانیں چلی گئی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر قصاص لے لیا اس میں تمہارے لیے کیا ہے؟ خوشحال زندگی ہے۔ یہ کیسی خوشحال زندگی ہے کہ بھائی پہلے ایک قتل ہوا تھا، دوسرا اس کے بدلے جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جب معاشرے کے اندر اسلامی سزائیں نافذ ہوں گی تو وہاں معاشرے سے اس قسم کے فساد کیا ہو جائیں گے؟ اب ایک سے قصاص لے لیا، آئندہ کوئی قاتل تیار بھی ہوگا قتل کرنے کے لیے، لیکن وہ دیکھے گا کہ فلاں کو فلاں کے بدلے لٹکایا گیا تھا، اس کا سر قلم کیا گیا تھا، اگر میں نے بھی یہ کام کیا تو کیا ہو جائے گا؟ میرا سر بھی قلم ہو جائے گا۔ تو وہ اس قتل سے کیا ہو جائے گا؟ رک جائے گا۔ جب قتل سے رک گیا، یہاں 2 بندوں کی جان بچ گئی۔ کتنے بندوں کی جان بچ گئی؟ جو قتل کے لیے تیار ہوا تھا، جس کو قتل کرنا تھا، اس کی بھی جان بچ گئی، اور بعد میں بدلے کے اندر اس نے قتل ہونا تھا، اس کی بھی جان کیا ہو گئی؟ بچ گئی۔ کوئی چوری کرنے کے لیے تیار ہوا، چوری کر دی اس نے، تو اللہ فرماتے ہیں اس سزا کو نافذ کرو، اس سزا کو کیا کرو؟ اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب لوگ کہیں گے بھائی اتنا بڑا ظلم ہو گیا کہ بھائی ایک بندے کے کیا کر دیے؟ دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ یا ایک بات سمجھیں، بعد میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اگر کسی بندے کے 10 درہم چوری ہو جائیں، یہ ہے بھائی، ایک تو یہ بالکل عام چیز چوری ہوگی نا، اس کے بدلے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ 10 درہم، ان کی قیمت آج کل پتہ نہیں کتنی بنتی ہوگی، 4000 بنتی ہے، 2000 بنتی ہے۔ 10 درہم چوری ہو گئے، اور اس 10 درہم چوری ہونے پر اس کے ہاتھ کیا کر دیتے ہیں؟ کاٹ دیتے ہیں۔ یعنی 4000 روپے اگر اس نے چھپا لیا تو اس کے ہاتھ کٹ جائیں گے۔ اس کے ہاتھوں کی قیمت کتنی ہے؟ 4000۔ اس کے ہاتھوں کی قیمت کتنی ہے؟ 4000 روپے۔ لیکن اگر میں آپ کے ہاتھ کاٹ دوں، میں آپ کے ہاتھ کاٹ دوں تو اس کے بدلے مجھ سے تقریباً 20,000 25,000، یہ عام بتا رہا ہوں، لیکن لاکھ تک لیا جا سکتا ہے، لاکھ سے بھی زیادہ لیا جا سکتا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ پہلے آپ کے ہاتھوں کی قیمت کتنی تھی؟ 4000۔ وہ کس وقت؟ جب آپ کے ہاتھوں نے چوری کی تھی۔ میں اپنی مثال دوں، جب میرے ہاتھوں نے، آپ کہیں گے بھائی کہ مجھے مخاطب کر رہے ہیں، تو جب میرے ہاتھوں نے چوری کی تھی اس وقت ان کی قیمت کتنی تھی؟ 4000 روپے۔ یہ دیکھیں نا، ایک شریعت ہے، ایک عقل ہے۔ اب اس وقت میرے ہاتھوں کی کتنی قیمت ہے کہ میرے ہاتھوں نے 4000 چھپائے ہیں تو کاٹ دو ان کو، یہ ان کی قیمت ہے۔ اور ایک موقع یہ آ گیا کہ آپ میں سے کسی نے میرے ہاتھ کیا کر دیے؟ کاٹ دیے۔ تو پہلے تو بھائی 4000 کے بدلے میں میرے ہاتھ کٹے تھے، میں نے 4000 چوری کیے تھے، اب آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اس پر آپ 4000 سے گزارا نہیں کرو گے۔ وہ پھر جس طرح کورٹ والے فیصلہ کریں گے، جرگہ والے فیصلہ کریں گے، وہ لاکھ سے نیچے کام نہیں آئے گا۔ تو پہلے قیمت کتنی تھی؟ 4000، اور اب کتنی پہنچ گئی ہے؟ لاکھ۔ یہ ہے عقل اور شریعت کہ بھائی پہلے آپ نے 4000 کے بدلے میں کاٹے تو آپ بھی 4000 لو اور معاملہ ختم کر دو۔ عقل تو یہ کہتی ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ اس وقت آپ کے ہاتھوں کی قیمت چوری کر کے کیا ہو گئی تھی؟ ختم ہو گئی تھی۔ اب یہ انسانی اعضاء ہیں، انسان کے اعضاء ہونے کی وجہ سے ان کی قیمت کیا ہو گئی ہے؟ بڑھ گئی ہے۔ یہی حکم ہے انسان کے بالوں کا کہ ان کو گندی نالیوں میں نہیں پھینکنا چاہیے، اس کو جو ہے دفن کر دینا چاہیے۔ فتوے کے لحاظ سے دیکھیں تو بندے کے داڑھی کے بال، سر کے بال نالی میں جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فتویٰ یہی ہے، اتنی حرج نہیں کہ بندہ بھائی ہر وقت سنبھالتا رہے، لگا رہے، کوئی اللہ والا ہو۔ لیکن تقوی کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ داڑھی کے بال، سر کے بال تو اپنی جگہ رہ گئے، ہم جو بال روزانہ ہر ہفتے میں صاف کرتے ہیں ان بالوں کو بھی اٹھا کے زمین میں دفن کیا جائے۔ یہ انسانی اعضاء کی کیا ہے؟ قدر و قیمت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس قصاص میں تمہارے لیے کیا ہے؟ خوشحال زندگی ہے۔ کیا ہے؟ خوشحال زندگی ہے۔ یہ لفظ سمجھیں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ تمہارے لیے اس قصاص میں کیا ہے؟ حیات، بہت بڑی زندگی ہے۔ جب پیغمبر علیہ السلام پر یہ آیت اتری تھی تو اس سے پہلے عرب کے ہاں
عربیت جس لفظ پہ ناز کرتی تھی وہ دو جملے تھے. عربیت جس جملے پہ